عشر ہے کیا چیز؟ عشر سے مراد یہ ہے کہ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو بھی پیداوار حاصل کی جاتی ہے، فصل اگائی جاتی ہے، اور فصل اگانے کے بعد پیداوار حاصل کرنے کے بعد جو اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ چونکہ وہ اس کے 10ویں حصے پر دی جاتی ہے تو اسی اعتبار سے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب یہ عشر کب دیا جائے گا، کب واجب ہوتا ہے؟ تو جب بھی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور پھل جو ہے وہ نکل آتے ہیں اور نفع حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، نفع اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت فصل کو کاٹنے کے بعد یا پھل توڑنے کے بعد ان کا حساب لگایا جائے گا اور اس مجموعی تعداد کے اوپر اس کا جو 10واں حصہ ہوگا وہ عشر کے طور پر علیحدہ کر دیا جائے گا اور مصارف زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ عشر کو خوشی سے ادا نہیں کرتے اور اس کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شخص گناہگار ہیں، اور حدیث مبارکہ میں فقہاء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اس شخص کی شہادت بھی قبول نہیں ہے، گواہی قبول نہیں ہے جو عشر کو ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 141 میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، جس دن کھیتی کاٹی جائے تو کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ مفسرین کرام مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امام حسن، حضرت جابر بن زید، سعید بن مسیب کے نزدیک اس حق سے کیا مراد ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، تو اس حق سے مراد یہ ہے، آپ فرماتے ہیں تمام مفسرین کرام، آپ فرماتے ہیں اس حق سے مراد عشر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ اسے قحط کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو زمینوں کی زکوٰۃ جو عشر ہے وہ عشر اگر ادا نہ کیا جائے تو اللہ ایسی قوم کے اوپر قحط جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے، بیماریاں اور وبائیں ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ تو ایسی تمام چیزیں جن کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ ہو، اناج ہو، پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں ہوں، ان سب کی پیداوار میں عشر یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہوگا۔ اور یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ کتب فقہ کے اندر موجود ہیں، کتب حدیث میں موجود ہیں۔ فتاوی ہندیہ اس میں کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ 186 کے اوپر عشر کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ما فیہ العشر حدیث نمبر 981 کے اوپر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فیما سقط الانہار والغیم العشور وفیما سقی بالثانیۃ نصف العشر، جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر ہے، اور جن زمینوں کو اونٹ کے ذریعے یا مصنوعی طریقے سے جیسے واٹر موٹر ہے، ٹیوب ویل ہے، بیل ہے، راہٹ ہے، یا کسی بھی طریقے سے خرید کر پانی سے وہ زمینیں سیراب کی جائیں ان کے اندر نصف عشر ہے۔ خود بخود اگنے والے پودوں مثلا ایندھن، درختوں اور گھاس وغیرہ جو خود بخود اگ جاتا ہے، یا درختوں سے نکلنے والی گوند ہے، ان میں عشر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر درخت کے اوپر شہد ہو تو اس شہد کو کاٹنے کے بعد اس میں بھی عشر ہوگا، اور اس چیز کو فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 186 کے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ عشر واجب ہونے کے لیے پیداوار کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنے من ہو، اتنے وسق ہو، جو ہے وہ 8 من ہو یا 20 وسق ہوں تو تب عشر لازم ہوگا۔ نہیں، احناف کے نزدیک عشر واجب ہونے کے لیے کوئی بھی پیداوار جو ہے وہ اس کی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ جو بھی زمین سے غلہ، پھل یا سبزیاں پیدا ہوں گی اس حاصل شدہ پیداوار میں عشر ہوگا، اگر وہ بارانی ہیں
اور اگر خرید کر یا مصنوعی طریقے سے اس میں جو ہے وہ انہیں سیراب کیا گیا ہے تو نصف عشر واجب ہوگا۔ اکثر لوگ زمینوں کو ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، تو ٹھیکے پر دی گئی زمینوں کا عشر جو ہے وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کون دے گا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المحتار کتاب الزکوٰۃ باب العشر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 315 وہاں پر آپ تحریر کرتے ہیں کہ ٹھیکے پر دی گئی جو زمینیں ہیں ان کا عشر کاشتکار کے اوپر واجب ہوگا جو زمین کاشت کر رہا ہے۔ اسی کے اوپر صاحبین کا قول ہے اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہی دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ زمین مزارع کو دے دیتے ہیں، یعنی بٹائی پر دے دیتے ہیں۔ اب مزارع کو بٹائی پر دینے کی دو صورتیں ہیں، یا تو مزارع بٹائی پر زمین لے لیتا ہے، یعنی پیداوار میں سے آدھا تیسرا حصہ مالک زمین کا اور بقیہ جو ہے وہ مزارع کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں عشر جو ہے وہ دونوں پر اپنے اپنے حصہ کے مطابق واجب ہوگا۔ اور اس چیز کو حضرت مولانا صدر الافاضل امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کی جلد نمبر 5 صفحہ 55 کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہ عشری زمین بٹائی پر اگر دی ہے تو اس صورت میں عشر دونوں پر واجب ہوگا۔ دوسری صورت مزارع کو دینے کی یہ ہے کہ مالک زمین جو ہے وہ زمین اجارہ پر دے دیتا ہے، مثلا فی کنال جو ہے وہ 1000 روپے بٹائی پر دی جاتی ہے، یا فی ایکڑ رقبہ 50,000 روپے کے صورت میں جو ہے وہ معاہدہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں عشر جو ہے وہ مزارع پر واجب ہوگا، مالک زمین پر واجب نہیں ہوگا۔ بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 84 کے اوپر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر بٹائی کی صورت میں مالک زمین جو ہے وہ رقم وصول کر لیتا ہے اور اس کے بعد مزارع جو ہے وہ اس میں کاشتکاری کرتا ہے، تو اس صورت میں مزارع کے اوپر کاشتکار کے اوپر عشر واجب ہوگا، مالک زمین پر عشر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشترکہ زمین بعض لوگ لے لیتے ہیں، تو اس میں مشترکہ زمین کے اوپر عشر کس پر لازم ہوگا، اس کے بارے میں ہم فقہائے کرام کی جب آراء دیکھتے ہیں ان کی تعویلات کو پڑھتے ہیں تو علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رد المحتار کتاب الزکوٰۃ باب العشر جلد نمبر 3 صفحہ 314 کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہ زمین کا عشر دینے کے لیے زمین کی ملکیت اور اس کے مالک ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ پیداوار کے مالک ہونے کی شرط ہے۔ جو پیداوار کا مالک ہوگا، جو کاشتکار ہوگا اور فصل کو کاشت کرے گا اور اس کاشت کا مالک ہوگا، پیداوار کا مالک ہوگا، عشر اس کے اوپر لازم ہوگا۔ مالک زمین خواہ وہ مشترکہ ہے، خواہ وہ اس زمین کا مالک جو ہے وہ نابالغ ہے، خواہ وہ مجنو ہے، خواہ وہ خود فقیر ہے، جو بھی صورت ہے، جو اس پیداوار کا مالک ہوگا اس مالک کے اوپر عشر کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور یہ جو وجوب ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جیسا میں نے ابتدا میں بیان کیا سورہ الانعام آیت نمبر 8 آیت نمبر 141 کے اوپر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کٹنے کے وقت، کھیتی کٹنے کے دن اس کا زمین کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشر کے ان مسائل کو جو بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا